إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. دینی بھائیو، مسنون خطبے کے بعد سورہ الضحیٰ یا والضحیٰ کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ دو خطبہ جمعہ سے قرآن مجید میں سیرت نبوی سے متعلق جو آیات ہیں اور جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے جن آیات کا تعلق ہے، ان آیات کی تشریح اور ان کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورہ انشراح کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 نعمتیں عطا کی گئیں، شرح صدر اور وضع وزر اور رفع ذکر، ان تینوں کا بیان ہوا تھا. شرح صدر کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک تو عمومی طور پر آیا ہے اور شرح صدر کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک سے زائد مقام پر آیا ہے. اسی طریقے سے متعدد مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ دعوت میں جو مشکلات پیش آ رہی تھی مکے میں، اور اس کے نتیجے میں ضیق صدر کے جس مرحلے سے آپ گزرتے تھے، اس کا بھی بیان آیا ہے. آئیے ان آیات کی روشنی میں شرح صدر کے وہ دونوں معنی جن کا تذکرہ پچھلے خطبے میں کیا گیا تھا، قرآن مجید کے ان بیانات کی روشنی میں اس کی تصدیق اور تائید ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے کو راہ ہدایت پر چلانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے دل کے بند دروازے
بحیثیت دین اور بحیثیت نظام حیات اسلام کو اپنانے کے لیے اس کے دل اور دماغ کو اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، یعنی اللہ رب العالمین نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کی تمام چھوٹی بڑی تعلیمات پر، جس کی طبیعت مطمئن، جس کے حق اور سچ ہونے پر اور جسے آب حیات ہونے پر اس کا ضمیر مطمئن، اس کا دل مطمئن اور اس کی طبیعت منشرح کا ایسا انسان اور اللہ کا ایسا بندہ یا بندی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت اور ایمان کی نعمت کے لیے کھول دیا، تو ایسا بندہ اللہ کی دی ہوئی نور بصیرت، اس کی دی ہوئی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اور گویا اس کی زندگی کا سفر اندھیرے میں نہیں، تاریکی میں نہیں، ظلمت میں نہیں، بلکہ نور اور روشنی میں طے پاتا ہے۔ گویا اسلام سراپا نور اور ایمان اور اسلام کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ، فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا یہ دین کسی انسان کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، کسی انسانی گروہ یا کسی مخلوق کے ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ اللہ کا یہ پسندیدہ دین، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے زندگی کا جو سسٹم اور زندگی کا جو نظام عطا کیا ہے اسلام کے روپ میں، وہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور اس دین کے لیے جس کا دل کھل گیا، جس کا دماغ کھل گیا، اور اس دین کے حوالے سے اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی خلجان، کوئی پیچیدگی وہ نہیں محسوس کرتا، بلکہ اس کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ دنیا لاکھ اس کی مخالفت کرے، اس کو تنگ نظری کا دین قرار دے، اس کو ظلمت اور تاریکی کا راستہ بتائے، اسے دقیانوسی قرار دے، اس کا رشتہ ارہاب اور دہشت گردی سے جوڑے، اور جیسا چاہے، جیسی چاہے دنیا تہمت لگائے اور جیسا بھی الزام دے، انسان اس دنیا میں آزاد ہے۔ وہ چاہے تو دن کو رات کہے، رات کو دن کہے، کون اس کی زبان کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے جن بندوں کے دل اور دماغ اس ہدایت سے جڑ جاتے ہیں تو اپنے دل کی دنیا میں بہت ہی مطمئن ہوتا ہے اور بہت منشرح ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ کے اس دین ہدایت کو پانا، اس پر مطمئن ہونا، یہ بھی شرح صدر ہے۔ اور شرح صدر کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ شرح صدر کے ساتھ دین کی جس امانت کو ایک بندے نے قبول کیا، ظاہر ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص انبیاء کرام کی اور ان کے وارثین کی، کہ دین کی اس امانت کو اور دعوت کی اس امانت کو دوسرے بندگان خدا تک پہنچائیں، پبلک کو پہنچائیں، حکومتوں کو پہنچائیں، حکمرانوں کے دربار میں دستک دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی کہ اے موسیٰ جائیے فرعون کے دربار میں، جو فرعون اپنی الوہیت کا، اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی قوم سے اپنا سجدہ کرواتا تھا، سب کو غلام بنا کے رکھا تھا، ایسے سرکش
اور ایسے جابر و ظالم حکمراں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حق کا پیغام رکھو، دین کی دعوت دو، توحید کا پیغام رکھو بے کم و کاست، اور اس کو اس کی حیثیت بتلاؤ، اور کہو اس سے کہ اے فرعون تم اللہ نہیں اللہ کے بندے ہو، اللہ نہیں اللہ کی مخلوق ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے، ظاہر تھے انسان اور بہت ہی بڑا طاغوت اور بڑا سرکش اور جابر بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب تیرا حکم ہے کہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں، فرعون کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے حق کی دعوت دوں، توحید کا پیغام رکھوں اور اسے بتاؤں کہ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے، بھینچ رہا ہے میرا سینہ، اور میری زبان نہ کھل سکے، فارسی لیلا ہارون، تو اے اللہ میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی تو رسول بنا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی آدمی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پہ کیا، اور احسان کی شکل یہی تھی کہ اللہ نے انہیں نبوت و رسالت دی تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بھی رسالت مانگ لی، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی تو رسول بنا دے تاکہ ہم دونوں جائیں فرعون کے دربار میں۔ یہ انسانی تاریخ میں کسی بھائی کا اپنے بھائی پر اس سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو بھی رسول بنا دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس کی سرکشی سے، اس کی طاقت سے، اس کی فوج سے، اس کی پولیس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتنی بڑی فوج کا مالک ہو، کتنی بڑی طاقت کا مالک ہو، اور کتنا ہی جابر اور ظالم کیوں نہ ہو، لیکن جاؤ اور اس کی سرکشی اور اس کی طغیانی ہی دراصل اس بات کا موجب بنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین بھیجے۔ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑا ظالم و جابر ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہا اے میرے رب تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تو میرے سینے کو کھول دے، کار دعوت کو انجام دینے کے لیے ظالم حکمراں کے دربار میں حق اور سچ کہنے کا مجھے حوصلہ دے، مجھے ہمت دے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کار دعوت کی انجام دہی کے لیے شرح صدر کی دعا مانگی کہ اللہ تو اس فریضے کو انجام دینے کا مجھے حوصلہ دے، اس کے لیے میری ہمت مضبوط کر دے اور میرے سینے کو کھول دے، میرے دل میں تیرے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو، میرے سینے میں تیری محبت کے علاوہ کوئی محبت نہ ہو، تیرا حکم ہے
اگر فرعون سے ٹکرانے کا، تو پھر میرے دل کے نہا خانے میں کہیں بھی ذرہ برابر خوف و ہراس یا بزدلی کا شائبہ نہ پایا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا، اللہ رب العالمین سے شرح صدر کی دعا کی، اور جس شرح صدر کی بشارت اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے کار نبوت کی انجام دہی میں ایسے مواقع آتے تھے جب کبھی کبھار آپ کا دل تنگ ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کہتا ہے ایک موقع پر اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، لگتا ہے کہ تمہارے پاس جو دین وحی کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے، جو احکام بھیجے جا رہے ہیں، جو تعلیمات بھیجی جا رہی ہیں، جو ہدایات بھیجی جا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ تم چھوڑ دو۔ اس ناطے کی مخالفت کا جو ماحول تھا اور مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس میں کار نبوت کی انجام دہی کوئی معمولی فریضہ نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے میرے پیارے حبیب، ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اسلام کی دعوت دینا، ایمان کے راستے پر لوگوں کو بلانا، وہ چاہے پبلک ہو چاہے حکومت ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اور جب یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر محمد واقعی اللہ کا نبی ہے تو پھر اس کے اوپر خزانوں کی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ سونے چاندی کے پہاڑوں کا مالک کیوں نہیں ہے؟ یہ مکے کا مالدار ترین انسان کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ایسی بات نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ فرشتہ آتا۔ اللہ نے جواب دیا کہ واللہ علی کل انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اس بھیانک انجام سے، میری مخالفت کے نتیجے میں جس بھیانک انجام سے تم دوچار ہونے والے ہو، میں اس کی پیشگی تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو کہ اللہ نے کسی مالدار کو نبی نہیں بنایا، ساتھ میں فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ پھر حکم ہوا آپ کو کہ آپ کا دل تنگ نہ ہو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم ملے اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے، جو آپ کو آرڈر دیا جائے اسے آپ اعلانیہ پکارو، اعلان کر دو، کھلے عام اس کی تبلیغ کرو۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں کے بیہودہ اعتراضات اور ان کی اتہامات اور ان کے الزامات کی پرواہ نہ کرو۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ پہ کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے اے میرے حبیب، یہ مشرکین مکہ، یہ اسلام مخالف طاقتیں، یہ قرآن کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی طاقتیں، یہ جو کچھ پھپتیاں کستے ہیں، جو الزامات عائد کرتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو آپ بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ان بیہودہ باتوں سے آپ کی طبیعت مقدر ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ان مشکل حالات میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔
آپ کی زبان پر اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کا نغمہ ہو۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیے، جھکے رہیے، گویا طاقت کا سرچشمہ، معنوی طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العالمین سے، خالق کائنات سے، جس کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس سے آپ کا رشتہ ان مخالفین کی مخالفتوں کے طوفان میں متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا اپنے خالق سے رشتہ، اپنے رب سے رشتہ، اپنے پیدا کرنے والے سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے کہ مخالفت کے ماحول میں، مشکلات کے ماحول میں اللہ رب العالمین کا سہارا دراصل سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ایک تیسری جگہ فرمایا، کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثابت قدم رہیے اور ڈٹے رہیے، اور یہ ڈٹنا اور ثابت قدمی اسی وقت میسر ہوگی جب اللہ رب العالمین کا سہارا ملے گا۔ راہ حق کا داعی اور راہ حق پر چلنے والا، اس کو زندگی میں، دعوت کی زندگی میں ایسے مراحل آئیں گے، بڑے صبر آزما مراحل آئیں گے، اور اس وقت ثبات قدمی اس وقت ہوگی آدمی کے اندر ڈٹنے اور اپنے موقف پر جمے رہنے کی صلاحیت اسی وقت پیدا ہوگی جب اس کا تعلق اور اس کا ایمان اللہ پر غیر معمولی ہو۔ کہا وما صبرک الا باللہ، تمہاری ثبات قدمی اور تمہارے پاؤں میں ثبات اور حق پر جمے رہنے اور ٹھہرنے کا حوصلہ اگر مل سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور اسلام مخالف طاقتیں جو سازش کر رہے ہیں حق کی آواز کو دبانے کے لیے، حق کی آواز کو کچلنے کے لیے، اسلام اور ایمان کے راستے کو روکنے کے لیے، اس سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، آپ پورے حوصلے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ، آپ کا ہمیشہ یہ اعتماد رہے کہ آپ جس دعوت کو لے کر کے اٹھے ہیں، جس پیغام کو لے کر کے اٹھے ہیں، یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، اس چراغ کی روشنی تیز ہوگی، بڑھے گی، اور ساری دنیا اس کی روشنی سے معمور ہوگی۔ تو یہ شرح صدر کے تعلق سے قرآن مجید میں جو مختلف سیاق و سباق میں باتیں آئی ہیں وہ تذکرہ میں نے کیا۔ آئیے سورہ والضحیٰ کے سلسلے میں، یہ بھی سورہ مکی سورہ ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ آخری پارے کی صورتوں کی تلاوت اپنی نمازوں میں پڑھے لکھے ان پڑھ سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے بھی بہتر ہے کہ ہم جو قرآن مجید میں صورتیں پڑھتے ہیں اس کا تھوڑا بہت مفہوم تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ جو مکے میں نازل ہوئی، اسی ماحول میں، جس ماحول میں سورہ انشراح نازل ہوئی تھی، اس ماحول میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تسلی دی، اطمینان دلایا۔ کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے گویا دن اور رات دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اور دن میں حرکت ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ گویا دن کے ہنگامے کو اور دن کے حرکت و عمل کو بھی اللہ رب العالمین آنے والی اس بات پر گواہ بنا رہا ہے، اور اس پر رات کے سکون اور رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے کو بھی اور رات کے سناٹے کو بھی گواہ بنا رہا ہے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، دن کی حرکت ہو، دن کا عمل ہو یا رات کا سکون ہو، آرام ہو، دونوں آنے والی بات پر گواہ ہیں۔ کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے۔ سیرت کی طلبہ جانتے ہیں کہ سیرت نبوی کے مکی دور میں وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن بیچ میں وقفے میں کچھ ایسے وقفے آتے تھے
کہ وحی کی نزول کا سلسلہ رک جاتا تھا، اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، یعنی وحی کے اترنے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کا سلسلہ بعض حکمتوں اور بعض مصلحتوں کے تحت کبھی کبھی رک جاتا تھا، 4-6 دن، 10 دن، 15 دن۔ تو اس موقع پر داخلی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہوتی تھی وحی کے تعلق سے، اور قرآن مجید سے آپ کا جو لگاؤ تھا، آپ کی جو محبت تھی اور آپ کے اندر جو اشتیاق تھا، وہ اشتیاق قرآن مجید کے طلبہ اگر پڑھیں کہ اللہ رب العالمین کو روکنا پڑا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل آتے تھے، تو اس طریقے سے آپ کا جو اشتیاق تھا، جب وحی رک جاتی تھی تو آپ کی طبیعت پریشان ہو جاتی تھی، آپ بجھے بجھے رہتے، اندرونی طور پر آپ پریشان رہتے۔ اور ایسے ہی موقع تھا جب ابو لہب کی عورت ام جمیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزبانی کی اور کہا کیا بات ہے، تمہارے شیطان نے لگتا ہے تم کو چھوڑ دیا، تم سے تعلق توڑ دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ام جمیل نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بیہودہ بات کی، وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رکا، اور اس کی حکمت ہوتی ہے، جیسے دن کے اجالے کی ضرورت ہے تو رات کے اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، ایسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور انبیاء کرام کی زندگی میں جس طریقے سے وحی کے نزول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی وقفے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس میں وقتی طور پر چند دنوں کے لیے وحی کے نزول کا سلسلہ رک جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لگاؤ، جو محبت اور جو دلچسپی تھی اور جو اشتیاق تھا، وہ اشتیاق انتہائی غیر معمولی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی رفیق حیات تھیں، انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے بھی ازراہ تعسف اور ازراہ افسوس یہ بات، اس شبہ کا ازالہ کیا کہ ایسا تو نہیں کہ وحی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک جائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس طرح کے ماحول میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے میرے حبیب، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ جو فترۃ الوحی یا بیچ میں وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ جو رک گیا ہے کچھ دنوں کے لیے، اس کی بھی کچھ حکمتیں ہیں، اس کی بھی کچھ مصلحتیں ہیں۔ دراصل یہ تربیت کا مرحلہ ہے، اور اللہ رب العالمین تربیت کے اس مرحلے میں اس کے ہاں جو تدریج ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو وحی کا کچھ حصہ نازل ہوا تو کچھ دن روک دیا، تاکہ اس کو قاعدے سے ایک طالب علم، اس کا بندہ، اللہ کا رسول، اس کو قاعدے سے ہضم کر لے، قاعدے سے اس کو کور کر لے، سمجھ لے، عمل کر لے۔ تو یہ وقفہ ہوتا تھا، لیکن اس وقفے کو طنز و تعریض کا ذریعہ بنایا مشرکین مکہ نے، اور مشرکین مکہ نے استہزاء کے طور پر طعنہ دینا شروع کیا کہ دیکھو محمد جس خدا پر ناز کر رہا تھا، جس خدا کا حوالہ دے رہا تھا کہ اس نے اس کو نبی بنایا ہے، اس کو رسول بنایا ہے، اس پر مسلسل وحی نازل ہو رہی ہے، یہ کھیل ختم ہو گیا اور اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ اور ابو لہب کی بیوی تو اتنی بڑی بیہودہ اور بدتمیز تھی کہ اس نے کہا اس کا شیطان اس سے ناراض ہو گیا، اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبیدہ خاطر ہونا، پریشان ہونا، اور وحی کا سلسلہ رکتا تھا تو پریشان تو ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ بارہا ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اگرچہ وہ بلاغات میں سے مرسل ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، میں اس کو یہاں نہیں چھیڑوں گا، لیکن بہرحال سیرت کی یہ متفق علیہ بات ہے کہ جب وحی آنے کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک جاتا تھا کبھی کبھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ پریشانی داخلی ہوتی تھی، جو قرآن سے آپ کو محبت تھی، وحی سے جو محبت تھی، سنت کی وحی نور ہے، وحی سرچشمہ ہدایت ہے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ اس ناطے جب بھی پہاڑ پر جاتے تھے اس نیت سے تو حضرت جبریل نمودار ہوتے تھے اور اعلان کرتے تھے، آواز دیتے تھے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد آپ کو سکون مل جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بعد کا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ چاہے آخرت کا مرحلہ ہو دنیا کے مرحلے سے مقابل میں، کہ آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہتری ہے، جو مقام محمود آپ کو ملا، جس شفاعت کبریٰ سے آپ نوازے جائیں گے، جنت کا دروازہ آپ کے ذریعے سے کھلے گا، یہ سارے اعزازات آپ کو دیے جائیں گے، اور جو نہر کوثر دی گئی جس کا تذکرہ پچھلے 2 خطبوں میں ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کی زندگی میں اور مکی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آج اگر مشکلات ہیں، مخالفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے دشمن ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی وقت رہے گا، وقت بدلے گا۔ اس سے پہلے بھی سورہ انشراح میں اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اگر آج مشکل دور ہے مکے میں تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ یقین رکھیے کہ یہ مشکلات کے بادل چھٹیں گے، یہ تاریکیاں کافور ہوں گی اور روشنی عام ہوگی اور اسلام غلبہ پائے گا۔ کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو ان نعمتوں سے نوازے گا اور وہ آسانیاں پیدا کرے گا جس سے آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا جس مکے سے آپ مظلومانہ نکالے گئے تھے، اسی مکے میں آپ کا فاتحانہ داخلہ ہوا، اور اسی مکے میں آپ نے صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھی۔ سورج تھوڑی اونچائی پہ پہنچا تھا، 10-11 بجے کا وقت تھا، زوال سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ الضحیٰ اسی مکے میں پڑھی، اور جتنے مخالفین تھے اسی کو صلاۃ الفتح کہا گیا ہے، چونکہ فتح مکہ کے موقع پر نماز پڑھی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو آپ کی زندگی میں احادیث میں آتا ہے زمین کو سمیٹ دیا گیا آپ کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت زمین کے جن حصوں کو فتح کرے گی قیامت تک کے لیے، ان کو آپ کو دکھایا گیا، اور آپ بہت خوش ہوئے، اور تاریخ نے ثابت کیا آپ کی زندگی میں پورا عرب اسلام کے زیر نگی ہوا، اسلام کا جھنڈا پھہرایا، اور چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں، سب کو غلام بننا پڑا، سب نے سر جھکایا آپ کے سامنے اور اسلام کے سامنے۔ باقی وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس سورے کے باقی حصے پر آئندہ خطبے میں گفتگو ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔